ماسٹر تو بڑی تعریفیں کر رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے ہمارے ملک میں 2 چیزوں سے ہر کام ہو سکتا ہے۔ نمبر 1 گولی پسٹل والی اگر چلانے کی ہمت ہے تو، ورنہ نمبر 2 قائد اعظم کی تصویر والا کاغذ۔ اب ایسی بھی بات نہیں آپی، اس نے اختلاف کیا۔ ایسی ہی بات ہے صاحب، میں جانتی ہوں کیونکہ بحیثیت صحافی ہمیں دن رات ایسے واقعات جو حالات اور اطلاعات سے واسطہ پڑتا ہے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی، لیکن آپ کا اخبار تو سچی خبریں چھاپتا ہے نا؟ صاحب حیرت زدہ رہ گئی۔ ہاں سچی خبریں، وہ بھی سینسر شدہ، جس میں نہ کسی کا نقصان نہ فائدہ۔ وہ تعصب سے بولی۔ اچھا گھر میں صحافت کو دفع کریں، میں نے چکن پلاؤ بنایا ہے، لاؤں؟ دیر کس بات کی ہے، فوراً لاؤ۔ گھر کچھ دیر بعد الیکشنز کے بنیادی نتائج کا اعلان کر دیا گیا، جس کے مطابق پی جے ایف نے لاہور سمیت اور بہت سے شہروں میں کلین سویپ کیا تھا۔ حجاب حیرت کے سبب چمچ منہ میں لے جانا بھول گئی۔ یہ ہمارے لاہوریوں کو کیا ہو گیا؟ وہ حیرت سے بڑبڑائی۔ اسے لاہور میں پی جے ایف کے بھاری اکثریت سے جیت جانے پر شدید حیرانی ہوئی۔ ہمارے شہر کے لوگ عقل مند ہیں آپی جان، صاحب نے اسے مزید چڑھایا۔ حجاب نے چمچ پلیٹ میں رکھا اور ٹی وی آف کر کے اٹھ گئی۔ اس سے اس شخص کی کامیابی ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ صاحب نے حیرت سے اسے جاتے دیکھا۔ عمر رات میں خاصی دیر سے لوٹا تھا اور خاصا خوش بھی تھا۔ صاحب نے خاصے تھکے ہوئے انداز میں اسے ریسیو کیا تھا۔ عام طور پر یوں ہوتا تھا کہ وہ دن میں سو لیتی تھی، اس لیے رات دیر تک جاگ کر پڑھتی رہتی تھی۔ اسی دوران عمر آ جاتا تو اسے کھانا گرم کر کے دینا اور کپڑے وغیرہ نکال کر دینا بھی اس کی ذمہ داری تھی۔ آج اتفاقاً وہ دن بھر اتنی مصروف رہی کہ سونے کا وقت ہی نہ ملا، اس لیے اب تھکن کے آثار چہرے سے ہی ظاہر تھے۔ وہ کچن میں کھانا گرم کر رہی تھی جب عمر قمیض کی آستینیں فولڈ کرتا اندر داخل ہوا۔ ایک نظر بغور اس کے تھکے ہوئے چہرے پر ڈالی، دل میں ایک افسوس نے سر اٹھایا۔ وہ صرف اس کے انتظار میں جاگتی رہتی تھی۔ کیا بات ہے صاحب، طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ تشویش سے پوچھنے لگا۔ وہ گلاس اور پانی کا جگ میز پر رکھ کر سامنے کرسی پر بیٹھ گئی۔ جی بھیا، مصروفیت بہت تھی۔ حجاب نے تمہاری مدد نہیں کروائی؟ اس کے لہجے میں سختی آ گئی۔ اس کی یہی بات تو سب کو اچھی لگتی تھی۔ وہ جتنا اچھا دوست تھا اس سے زیادہ ذمہ دار بھائی، اور جتنا ذمہ دار بھائی تھا اس سے زیادہ فرما بردار بیٹا۔ وہ دھیمی آواز سے ہنسی۔ چھوڑیں، جانے دیں، ان کو کیا کہتی؟ وہ سارا دن نیوز چینل سے چمٹی رہیں اور پھر تھک کر سو گئیں، اور ویسے بھی میں نے خود انہیں منع کیا تھا۔ صاحب سارا ملبہ خود پر ڈال گئی۔ اسے پتا تھا اگر اس نے ابھی عمر کو ٹھنڈا نہ کیا تو صبح پکا حجاب کی شامت تھی۔ یہ چاول تم نے بنائے ہیں؟ وہ موضوع بدل کر بولا۔ صاحب نے اطمینان بھرا سانس لیا، ورنہ وہ اتنی جلدی بات کو بھولتا نہیں تھا۔ جی میں نے بنائے ہیں۔ اچھے نہیں بنے؟ وہ فکر مند سی بولی۔ بہت اچھے بنے ہیں بھائی، تمہیں چاہیے حجاب کو بھی کچھ سکھاؤ۔ وہ مسکرا کر کہنے لگا۔ بھیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ زیادہ اہمیت اپنی تعلیم اور اخبار کو دیتی ہیں، باقی چیزیں ان کے نزدیک ثانوی ہیں۔ یہ غلط بات ہے صاحب، اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے۔ ویسے بھی میں سوچ رہا ہوں کہ ایک چابی اپنے پاس رکھ لوں، خود ہی آ جایا کروں۔ کھانا گرم کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ ایسے ہی تم بھی جاگتی رہتی ہو، خواہ کی ڈیوٹی۔ وہ گلاس میں پانی انڈیلتا سنجیدہ سے لہجے میں بولا۔ صاحب پہلے تو دنگ رہ گئی، پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی ڈیوٹی بوجھ ہے مجھ پر؟ وہ روندی ہوئی آواز میں بولی۔ گلاس میں پانی ڈالتے ہوئے اس کے ہاتھوں کی حرکت رک گئی۔ اس نے نظر اٹھا کر صاحب کو دیکھا اور گھبرا سا گیا۔ صاحب پاگل ہو گئی ہو، رو کیوں رہی ہو؟ میں تو تمہاری تھکن کے خیال سے کہہ رہا تھا۔ وہ وضاحتیں دینے لگا۔ صاحب کو ہنسی آ گئی۔ وہ ایسا ہی تھا، باہر سے اخروٹ کی طرح سخت اور اندر سے نرم۔ دوبارہ مذاق میں بھی ایسی بات مت کہیے گا، آپ ہمارے اکلوتے بھائی ہیں، ہم آپ کے نخرے نہیں اٹھائیں گے تو پھر کس کے اٹھائیں گے؟ وہ پیار سے بولی۔ عمر نے ہنس کر اس کے سر کو تھپتھپایا۔ رات بہت ہو گئی ہے اور تم تھکی ہوئی بھی ہو، سو جاؤ۔ وہ اٹھ گیا تو صاحب بھی لائٹ آف کرنے لگی۔ اسے شدید نیند آ رہی تھی۔ اگلے دن ناشتے پر جب عمر اور حجاب رہ گئے تو عمر نے پھر وہی موضوع چھیڑ ڈالا جس سے وہ مر جانے کی حد تک بیزار ہوئی بیٹھی تھی۔ اب تم دیکھنا حجاب، ہمارے اخبار پر سے ساری پابندیاں ہٹ جائیں گی، وہ پرجوش سا کہہ رہا تھا۔ حجاب نے اسے ٹوک دیا۔ پلیز عمر کوئی اور بات کرو۔ اف تم بھی نا، آج ایک شاندار جشن ہے نمروز مینشن میں، ہم بھی انوائٹڈ ہیں۔ عمر نے اپنے تئی موضوع بدلا۔ میں نہیں جا رہی، حجاب نے فوراً اعلان کر دیا۔ کیوں؟ عمر نے کڑے تیوروں سے گھورا۔
کیا مطلب کیوں نہیں جا رہی؟ تو مطلب نہیں جا رہی۔ اس نے اطمینان سے دودھ کا گلاس تھاما۔ فضول مت بولو، خوشی کا موقع ہے، ہمیں تو شکر کرنا چاہیے کہ اب کوئی تبدیلی آئے گی۔ BJF کی شاندار کامیابی، ہم اسے ضرور سیلیبریٹ کریں گے، بس تم میرے ساتھ چل رہی ہو، عمر نے قطعیت سے کہا۔ وہ بے بس سی ہو کر اسے دیکھنے لگی، جانتی تھی کہ اس کی بات پتھر پر لکیر ہے، اور شام میں وہ نقصک تیار خوشبو میں بسا اس کے کمرے میں چلا آیا۔ میں ٹھیک لگ رہا ہوں نا؟ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے اپنے جمے ہوئے بالوں کو پھر درست کیا۔ حجاب نے اسے بڑی گہری نظروں سے دیکھا، ریڈ شرٹ اور بلو جینز میں ٹائی باندھے، ڈھیروں کے حساب سے پرفیوم انڈیلے، چمکتے چہرے کے ساتھ وہ اس کے روبرو تھا۔ بالوں کو بھی جیل سے جمایا گیا تھا۔ اس نے ایک چکر اس کے گرد لگایا۔ ٹائی اور وہ بھی جناب عمر سفیر نے لگائی ہے، اتنی خوشبو کیا ساری بوتل خالی کر دی؟ بال بھی سنوارے ہوئے ہیں، ویسے تو ہاتھ پھیر لینا ہی کافی ہوتا ہے آپ کے لیے، بات کیا ہے؟ اس نے عمر کی آنکھوں میں جھانکا، وہ گڑبڑا گیا۔ کیا مطلب؟ اتنا گرینڈ فنکشن ہے، کیا معمولی سے حلیے میں چلا جاؤں؟ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ بات کیا ہے عمر سفیر؟ وہ تیکھے لہجے میں بولی۔ وہ جھلا گیا۔ کوئی بات نہیں ہے شور، وہ ابرو اچکا کر بولی۔ آف کورس آپا جان، وہ چڑھ گیا۔ ویسے کون کون آ رہا ہے؟ حجاب نے بات بدلی۔ شہر کی کریم، بیوروکریٹ، سیاستدان، صحافی طبقہ، فنکار، گلوکار۔ عمر کی بات ادھوری رہ گئی۔ میں نے یہ نہیں پوچھا ہم میں سے کون کون جا رہا ہے، مطلب ہمارے اخبار سے، اس نے وضاحت کی۔ سب جا رہے ہیں۔ وہ رخ پھیر کر ٹائی کی نوٹ درست کرنے لگا۔ حجاب نے اس کے ہاتھ پیچھے کر کے ٹائی تھامی۔ ثنا آ رہی ہے؟ عمر کو ایک دم کھانسی آ گئی، نوٹ کچھ زیادہ ہی سخت ہو گئی تھی شاید۔ وہ پیچھے ہٹا۔ چھوڑو مجھے، کیا گلا گھوٹنا ہے؟ وہ ہنستی چلی گئی۔ آپ میرے سامنے کھلی ہوئی کتاب ہیں عمر صاحب، کب تک چھپائیں گے خود کو؟ وہ کانوں پر ہاتھ رکھ کر باہر نکلنے لگا۔ میں کچھ نہیں سن رہا۔ بہت ہینڈسم لگ رہے ہیں آپ۔ کیا اظہار محبت کرنا ہے یا پھر سیدھا پرپوز کریں گے؟ پھول کی ضرورت تو پڑے گی کہتے ہیں تو منگوا دوں؟ وہ بولتی جا رہی تھی، وہ دروازے سے پلٹا۔ آہستہ بولو، امی جان باہر بیٹھی ہیں، بدتمیز لڑکی۔ وہ دانت پیس کر بولا۔ انہیں بھی پتہ چلنا چاہیے کہ ان کے بیٹے نے لڑکی پسند کی ہوئی ہے۔ وہ مسکرائی۔ تو کیا اشتہار لگوا دوں؟ وہ مزید برہم ہوا۔ کتنے خواب ٹوٹ جائیں گے ان کے۔ ہر بیٹے کی ماں کی طرح ان کی بھی خواہش ہوگی کہ گھر گھر جا کر لڑکیوں کو ریجیکٹ کریں۔ وہ تعصب سے ہاتھ مل کر بولی، شرم کرو، تم نے کی تھی خود ہی لڑکی پسند کرتے ہوئے۔ وہ مزید شرارت پر آمادہ تھی۔ اس سے پہلے کہ مزید بات ہوتی صاحب اندر داخل ہوئی۔ میں بہت تھک گئی ہوں آپی، وہ اکیڈمی سے آئی تھی، آتے ہی بیڈ پر گر گئی۔ آپ ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ آپ نے تو صاحب کی نظر عمر پر پڑی تو بات ادھوری رہ گئی۔ وہ ایک دم اٹھ بیٹھی، چہرے پر روشنیاں اتر آئیں۔ ماشاء اللہ بھائی، آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں آپی۔ آپ نے ان کی نظر اتاری؟ وہ خوشی سے معمور لہجے میں بولی۔ نظر اتارنے کی کیا ضرورت ہے، اسے ساتھ لے جا رہا ہوں نا، نظر بٹو کے طور پر۔ عمر نے بھی بدلہ چکایا۔ اب 5 منٹ ہے تمہارے پاس، جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں لاؤنج میں امی جان کے پاس بیٹھا ہوں۔ وہ کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ صاحب پلیز بتاؤ کیا پہنوں؟ وہ اس کی طرف رخ کر کے بولی۔ ریڈ سوٹ پہن لیں، اچھا لگے گا۔ ریڈ؟ کوئی لائٹ کلر بتاؤ۔ وہ وارڈروب میں سر گھسیڑے بولی، یہ کیسا ہے؟ وہ ایک بلیو سوٹ نکال کر بولی، یہ لائٹ کلر کب ہے؟ صاحب نے اعتراض کیا۔ ہاں لائٹ کلر تو نہیں ہے، چلو کوئی اور دیکھ لیتی ہوں۔ وہ پھر سے مصروف ہوگی۔ یہ ٹھیک ہے نا؟ وہ پنک سوٹ فائنل کرنے کے موڈ میں تھی۔ یہ تو آپ نے پہلے بھی پہنا ہوا ہے۔ صاحب نے اعتراض کیا۔ تو پھر کیا ہے؟ میں نے کون سا برد کھودنے کے لیے جانا ہے؟ وہ جھلا گئی۔ کیا پتا؟ صاحب شرارت سے مسکرائی۔ حجاب نے تکیہ اٹھا کر اسے مارا۔ یہ پہنے، یہ اچھا لگے گا۔ صاحب نے سب سوٹ نکال کر اسے تھمایا۔ وہ بلا چو چرا کے ہینگر اٹھا کر باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ واپس آ کر اس نے سینڈل پہنی، بالوں کو سنوارا، اسکارف لپیٹا، دوپٹہ کندھوں پر پھیلایا۔ لپسٹک تو لگائیں۔ صاحب نے پھر اعتراض کیا۔ کیا ضرورت ہے، رہنے دیتی ہوں۔ وہ سست ہوئی۔ ہائی فائی لوگ وہاں جمع ہوں گے، آپ اتنی سادہ لائٹ پنک کلر کی لگا لیں۔ صاحب نے اصرار کیا۔ حجاب نے اس کی بات مان لی۔ حجاب؟ عمر کی آواز آئی۔ آ رہی ہوں۔ اس نے ہینڈ بیگ اٹھایا، پھر صاحب کی طرف پلٹی۔ میں ٹھیک لگ رہی ہوں نا؟ اوور تو نہیں؟ بالکل نہیں۔ صاحب نے تسلی دی تو وہ مطمئن ہو کر چل پڑی۔
عمر نے گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیا. اسے اس کا حلیہ کہیں سے بھی قابل اعتراض نہیں لگا. وہ اٹھ کھڑا ہوا. اللہ حافظ امی جان. اس نے سر جھکایا. فی امان اللہ. انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور مطمئن سی ہو گئی. وہ کہیں سے بھی نمایاں نہیں تھی. وہ تھی ہی ایسی، اپنے آپ کو بہت سنبھال اور سمیٹ کر رکھنے والی. کچھ دیر بعد وہ دونوں شہر کے پوش علاقے کی طرف بائک پر اڑے جا رہے تھے. وہ سرے شام ہی سنسان اور ویران نظر آ رہی تھی. نمروز مینشن کا رستہ حجاب کو بہت اچھی طرح ازپر تھا. اندر سے وہ کچھ خوف زدہ تھی. جانے کیوں دل بار بار یہ تکرار کیے جا رہا تھا کہ وہ شیر کی کچھار میں قدم رکھنے جا رہی ہیں. زیر لب آیت الکرسی کا ورد کرنے کے باوجود بھی دل تیز تیز دھڑک کر جیسے کسی خطرے کا سگنل دیے جا رہا تھا. اسے اپنی کیفیت پر قابو پانا مشکل ہو گیا. بہت سے محلات جیسے گھروں کو پیچھے چھوڑتی ان کی بائک نمروز مینشن کے آگے رک گئی. ہر طرف رنگ و بو کا سیلاب تھا. زندگی سے معمور مسکراتے چہرے ہر فکر سے آزاد تھے. بلند و بانگ کہے شوق کھلنڈری بے فکر مسکراہٹیں بتاتی تھیں کہ زندگی یہیں شروع اور صرف یہیں ختم ہے. حجاب نے ایک سرسری نظر اطراف میں ڈالی اور دل ایک بارگی مطمئن ہو گیا. اسے وہ کہیں نظر نہیں آیا. تقریب کا انعقاد وسیع و عریض لان میں کیا گیا تھا. وہ نسبتاً ایک طرف پڑے ٹیبل پر جا کر بیٹھ گئی. عمر دوستوں میں مصروف ہو گیا. حجاب نے بیگ سے سیل فون نکالا اور ثنا کو ٹیکسٹ لکھ کر بھیجا. کہاں ہو؟ چند منٹ بعد اس کے سیل پر ٹون بجی. اس نے میسج کھولا. ثنا کا میسج تھا. آدھے گھنٹے تک پہنچ رہی ہوں. اس نے بور ہو کر سیل بیگ میں رکھ دیا اور گلاس میں پانی ڈال کر پینے لگی. ابھی اس نے بمشکل 2 گھونٹ ہی لیے تھے کہ ایک دم تیز اور ہیجان خیز میوزک شروع ہو گیا. اس نے اس کے مما کی طرف نظر دوڑائی. لان کے وسط میں نہایت خوبصورتی سے ڈانسنگ فلور بنایا گیا تھا جس کے ایک طرف بیٹھے گلوکار نے ایک انڈین گیت گانا شروع کر دیا تھا. حجاب نے کوفت سے سر جھٹکا. بہت سے جوڑے ڈانسنگ فلور پر آ گئے. وہ نہ چاہتے ہوئے بھی دلچسپی سے دیکھنے لگی. یکدم ایک ہاتھ اس کے سامنے آیا. کین یو ڈانس ود می؟ اس نے نظر اٹھائی اور ساکت رہ گئی. اس شخص سے اس نے کبھی یہ توقع نہ کی تھی. مسکراتے چہرے کے ساتھ وہ ہاتھ پھیلائے. اس کا منتظر تھا. اس نے پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھا اور پھر اس کے ساتھ کھڑے عمر کو. اس کا سانس کہیں سینے میں ہی اٹک گیا. ہیجان اور حیرت کی تیز لہر تھی جو ریڑھ کی ہڈی سے ہوتی ہوئی حجاب کے سارے وجود میں سرایت کر گئی. اس نے صدمے اور حیرت سے گنگ اپنے سامنے کھڑے آفتاب واسطی کو دیکھا جس کے لبوں کی تراش میں ایک دلکش مسکراہٹ تھی. عشق بھی کیا چیز ہے. اس میں ہوش رہتا نہیں. یہ تو ہے سلسلہ چین سکون کا دل کے جنون کا. واسطی. وہ گرا اٹھی. واسطی نے اپنا پھیلا ہاتھ سمیٹا اور مسکرا کر اس کے سامنے بیٹھ گیا. عمر پلیز ڈونٹ مائنڈ. مجھے ابھی پتہ چلا کہ تمہاری بہن کتنی اچھی ہے. سنو حجاب غصہ چھوڑو. مجھ سے شادی کرو گی؟ اتنی بڑی بات اور وہ بھی اپنے بھائی کے سامنے. وہ تو اس کے عارض تہگ اٹھے. وہ بے ساختہ اٹھی اور بھاگتی چلی گئی. اندھا دھند بھاگتے وہ کسی سے ٹکرائی. سو سوری. آئی ایم سوری. پھولی سانسوں کے ساتھ اس نے مقابل کو دیکھے بغیر کہا اور مخالف سمت کی طرف چل پڑی. اور دوسری طرف وہ جیسے کسی جادو کا زیر اثر جامد کھڑا ہوا تھا. ایک فسوس چاروں طرف پھیل گیا تھا. جھومتی ہوئی شاخوں نے جھک کر اس کے کان میں بڑی خوبصورت سرگوشی کی تھی. ہوائیں اٹکھیلیاں کرتی آگے بڑھ رہی تھیں مگر وہ وہیں کھڑا تھا. وہ نمروز علی خان تھا جو اپنی دھن میں چلا آ رہا تھا. جب نظر سامنے سے بھاگتی ہوئی حجاب تاثیر پر پڑی جس کا سرخ چہرہ انکہی داستانیں سنا رہا تھا. وہ انکہی داستانیں جنہیں سننے کی چاہ اسے اس مقام تک لے آئی تھی جہاں سے واپسی ناممکن تھی. کہاں سے شروع ہوئی تھی یہ داستان؟ کیا تھا آغاز؟ کون سی ابتدا تھی؟ شاید تب جب نمروز علی خان نے حجاب تاثیر کو پہلی بار دیکھا. وہ پہلی دستک، وہ پہلا احساس، وہ پہلا خمار، وہ پہلا نشہ. پہلی دستک در دل پر ایسی تھی کہ بے اختیار اس نے سوچا. تم کو دیکھا تو یہ خیال آیا زندگی دھوپ تم گھنا سایہ. وہ پہلا احساس اتنا خوبصورت تھا، اتنا جس نے کئی راتیں اس کی سکون برباد کیا. وہ پہلا نشہ جس نے
کسی آکٹوپس کی طرح اس کے جسم و جان کو یوں اپنی گرفت میں جکڑ لیا تھا کہ وہ مزاحمت کے قابل نہیں نہ رہا تھا۔ سچ تو یہ تھا کہ وہ اس قید سے آزاد ہونا بھی نہیں چاہتا تھا۔ پہلی دستک پر اس نے اپنے دل کے دروازے اس پری پیکر کے لیے کھول دیے تھے۔ حالانکہ اگر دیکھا جاتا تو وہ ہرگز بھی پری پیکر نہ تھی، بلکہ پری پیکر تو دور، وہ تو پیکر بھی نہ تھی۔ مقابلہ حسن میں وہ 10ویں تو کیا 110ویں نمبر پر بھی نہیں آ سکتی تھی۔ حسن کہاں تھا اس میں؟ نہ غزالی کجرالی آنکھیں، نہ گھٹنوں کو چھوتے بال، نہ گلابی رنگت، وہ تو بہت عام سی تھی۔ اسے خاص بنایا تھا نمروز علی خان نے، اس کی آنکھوں نے، جنہیں وہ ساری دنیا سے زیادہ حسین نظر آتی تھی۔ حقیقت یہی ہے، مرد جس عورت سے عشق کرتا ہے وہ ساری دنیا سے زیادہ حسین ہوتی ہے۔ حجاب تاثیر بھی ساری دنیا سے زیادہ حسین تھی۔ وہ سوچوں کی عمیق گھاٹیوں میں جانے کب تک بھٹکتا رہتا، مگر ایک دم گونج اٹھنے والی موسیقی نے اسے اس مراقبے کی کیفیت سے کھینچ نکالا۔ وہ سر جھٹک کر سیدھا ہوا، تیز آواز چاروں طرف پھیل رہی تھی۔ سفید بے داغ شرٹ پر عین دل کے مقام پر 2 گلابی لبوں کا نشان بہت واضح تھا۔ اس کے اندر تک سنسنی خیز ہیجان اور سرشاری کی لہریں پھیلتی چلی گئیں۔ ایک خوبصورت خیال نے ذہن میں ڈیرا جمایا تھا اور اس کے قدم تیزی سے رہائشی حصے کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ کچھ دیر بعد وہ نئے سرے سے ڈریس اپ ہو کر تقریب میں شرکت کے لیے آیا تھا۔ نظر نے ہر طرف اس کے چہرے کو ڈھونڈا مگر ناکام لوٹ آئی۔ فنکشن عروج پر تھا، یہ جشن کامیابی تھی جہاں ہر طرح سے مہمانوں کو فری ہینڈ ملا تھا، ہر طرح کے مشروبات موجود تھے، کاکٹیل کا انتظام تھا، ڈانسنگ فلور میک اوور کیا گیا تھا۔ حالانکہ اگر دیانتداری سے دیکھا جاتا تو نمروز علی خان اس طرح کی پارٹی دینے پر آمادہ نہیں تھا، مگر یہ سیاست کا میدان تھا جہاں دوسروں کی خوشی مقدم رکھنا ضروری ہو جایا کرتی ہے، کبھی سیاسی مصلحتوں کی خاطر، کبھی مطلب کے لیے، تو کبھی سیاسی کوریج اور فیم کے لیے۔ یہ الگ بات تھی کہ اس پارٹی میں موجود صحافیوں کو کوریج کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ ظاہر سی بات تھی یہ کاکٹیل پارٹیز تو PJF کے منشور میں نہیں تھی، شاید نمروز علی خان جیسی کامیاب سیاسی شخصیت کے کردار پر دھبا بھی، مگر ہائے رہی مجبوری، سیاست میں مرضیاں نہیں چلتی، فائدے، اتحاد اور مقاصد دیکھنے پڑتے ہیں۔ سو اسے بھی نہ چاہتے ہوئے اس فنکشن کو ارینج کرنا پڑا تھا۔ اب بھی اتحاد اسلام کے چیئرپرسن نبیل پڑاچا سے گفتگو کرتے ہوئے اس کی نگاہ نے بے تابی سے ایک چہرے کو ہر طرف ڈھونڈا تھا اور مایوسی سے لوٹ آئی تھی۔ افسردگی نے اس کے دل کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اس کی آنکھوں میں کوہر جمنے لگی۔ جب اس نے عمر کو اپنی طرف آتے دیکھا، السلام علیکم سر، کہیے کیا حال ہیں؟ سب سے پہلے مبارکباد۔ عمر نے پرجوش انداز میں مصافحہ کرتے ہوئے کہا، شکریہ، بہت شکریہ عمر۔ اس نے مسکرا کر کہا۔ دل میں ایک امید پھر سے جاگ اٹھی تھی، عمر کے ساتھ اسے بھی یہی ہونا چاہیے۔ وہ بے اختیار سوچنے لگا، سر ایک بات پوچھوں؟ آف دی ریکارڈ؟ عمر نے بالکل، کس طرف جانے کا موڈ ہے آپ کا؟ میرا مطلب ہے کون سا شعبہ؟ عمر نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں عمر، دیکھیں ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ نمروز علی خان کی بات ادھوری رہ گئی تھی، یکدم آفتاب واسطی بیچ میں بول پڑا، حکومت پر وہ انہیں کس شعبے میں تب آزمائی بلکہ قسمت آزمانے کا موقع دیتی ہے۔ اس نے کٹیلے لہجے میں بات مکمل کی۔ نمروز بے اختیار ہنس دیا۔ اگر مجھے یہ پتہ نہ ہو واسطی کہ آپ ہمیشہ اسی لہجے میں بات کرتے ہیں تو لازماً میں آپ سے بھڑ جاؤں۔ آفتاب واسطی نے پھر بات اچکی تھی، تینوں کا مشترکہ کہا گونجا۔ ایک بات پوچھوں؟ واسطی نے کہا۔ آف دی ریکارڈ؟ نمروز نے شرارت سے کہا۔ آن آف کو چھوڑیں، میری معلومات کے مطابق آپ کو شاعری سے بہت زیادہ دلچسپی ہے۔ واسطی نے سوال نما جواب دیا، ہاں ہے تو، ایک طرف سیاست دوسری طرف شاعری، کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ واسطے کی بات پر ایک بے ساختہ کہکا پڑا، بالکل ہے۔ مسکراہٹ دبا کر بولا گیا، تو آپ کو چاہیے کہ آپ ہمیں کچھ سنائیں۔ واسطے نے ضدی لہجے میں کہا، سر جی بیٹھنے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ عمر نے پوچھا۔ کیوں نہیں، آئیے بھائی۔ وہ نزدیک ترین ٹیبل کی طرف بڑھا۔ یا نہیں، وہاں چلتے ہیں، حجاب اکیلی ہے۔ عمر نے ایک طرف اشارہ کیا۔ حجاب؟ اس کا دل دھڑک اٹھا۔ چلیے، نمروز نے آمادگی ظاہر کی۔ دل نے بند سینے میں ایک حشر سا اٹھا دیا تھا۔
سبز لباس میں مدھم سے لپسٹک کے ساتھ وہ اس کے سامنے تھی۔ نمروز علی خان کے اندر روشنیاں سی پھیل گئیں۔ مقابل بیٹھی لڑکی شاید کبھی نہیں جان سکتی تھی کہ وہ اس شخص کے لیے کس درجے اہم تھی، کس طور وہ اس کے لیے پاگل تھا۔ نمروز نے بے اختیار اس کے سامنے والی نشست سنبھال لی۔ سر، آپ کچھ سنا رہے تھے، واسطی نے یاد دلایا۔